ہجرت کو بھی مذاق کا نشانہ بنایا۔ ہوا یہ کہ چونکہ رفتار واقعات رفتار زمانے کے واقعات یہ جب نبی کے اختیار میں نہیں تو عام مسلمانوں کے اختیار میں کیا ہوتا؟ جب مسلمان مکہ والوں کے ظلم و ستم سے پریشان ہو گئے تو سب سے پہلے انہوں نے ہجرت کا رخ حبشہ کی طرف کیا، اور پھر حبشہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا رخ کیا۔ تو لوگ کفار مکہ کہنے لگے ان مسلمانوں نے ایسا دین اپنایا ہے کہ گھر سے بے گھر ہو گئے، مال و متاع سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ تو یہ سب واقعات زمانہ ہیں، جن کو ہونا تھا وہ ہو کر کے رہے، یہ کسی نبی کے اختیار میں نہیں تو عام انسانوں کے اختیار میں کیا ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو بے گھر اور بے بس سمجھ رہے ہو، یہ تو دیکھو انہوں نے کام کس کے لیے کیا ہے، انہوں نے اپنا گھر بار، مال و متاع، اپنا وطن عزیز چھوڑا، کاہے کے لیے؟ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے۔ ابھی اسلام کا پودا بالکل نیا ہے، اور نیا پودا جب ہوتا ہے تو اس کے سامنے بڑے عوارض پیش آتے ہیں، ان تمام کی چپیٹ جھیل کر کے پھر وہ انتہا کو پہنچتا ہے۔ کوئی بھی تناور درخت یکدم سے کمال کو نہیں پہنچ جاتا ہے، بڑی اس کے لیے مشقتیں وہ جھیلتا ہے، اور جو اہم مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے بڑی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے مہندی جب سل پر پیسی جاتی تب اس کے اندر رنگ پیدا ہوتا ہے، سونے کو جو بھٹی کے اندر تپایا جاتا ہے تب وہ نکھرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے جن بندوں نے اسلام کو قبول کیا ہے ان کو بھی سرخروئی ملے گی، بڑی سختیاں جھیلنے کے بعد بھی ان کو سرخروئی نصیب ہوگی۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کو سرخروئی ملے گی، ان کو عزت ملے گی۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے وطن چھوڑا فی سبیل اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، ثم قتلوا، پھر وہ کفار کے مقابلے میں مارے گئے، او ماتو، یا تباہی موت سے مر گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضرور عمدہ روزی دے گا اور بہترین روزی دینے والا ہے۔ یعنی وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اسلام کی فتح اور اللہ کی نصرت کو، فتوحات کو نہیں دیکھا، فتوحات سے ان کو فوائد نہیں ملے، وہ محروم رہ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں وہ فوائد سے محروم رہے، غنیمت سے محروم رہے، اپنی آنکھوں سے اسلام کو پودے کو انتہا تک پہنچنے تک کو نہیں دیکھ پائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آخرت بہترین روزی دے گا، عمدہ روزی دے گا، اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے، اور ان کو ایسی جگہ میں داخل کرے گا جس جگہ میں داخل ہونے کو پسند کریں گے، یعنی جنت، جن کو وہ لوگ پسند کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ داخلہ بھی عزت والا ہوگا اور روزی بہترین ہوگی، دونوں چیزیں ایک ہیں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام جیسے کہ غزوہ بدر میں کچھ صحابہ کرام شہید ہو گئے، کچھ مدینہ میں وصال ہو گیا، تو انہوں نے اسلامی فتوحات نہیں دیکھی، دنیاوی فوائد سے وہ محروم رہے، تو وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں کیوں قتل کیے گئے، کفار کو ان پر غلبہ کیوں نصیب ہوا اور فائدے سے کیوں محروم رہ گئے؟
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی حکمت کا فیصلہ ہے، وہ وہی کام کرتا ہے جو حکمت کا تقاضا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، لعلیم حلیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کی باتوں کو بھی سننے والے ہیں، حلیم بردبار بھی ہیں، یعنی ایک دم سے سزا نہیں دیتے بلکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں۔ یہ بات تو ہو چکی۔ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ، اور جس نے بدلہ لیا برابر کا، جتنی اس کو تکلیف دی گئی، پھر اس پر ظلم کیا گیا تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی شخص پر ظلم ہوا تو مظلوم دو قسم کے ہوتے ہیں۔ کسی انسان کے اوپر ظلم ہوا، وہ مظلوم ہے دشمن کی طرف سے، تو اس نے اول مرحلے میں معاف کر دیا اور بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا، اور یہ اعلیٰ درجے کا معاملہ ہے۔ یعنی اللہ اس بات کو پسند فرماتے ہیں، اگر اس کے اوپر کسی نے ظلم کیا ہے تو پہلے مرحلے میں صبر کرے اور اس کو معاف کر دے تو اللہ اس کو بڑا اجر دیں گے۔ تو ایک آدمی وہ ہے کہ اس پر ظلم ہوا، اس نے بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا، اللہ اس کی مدد فرمائیں گے۔ دوسرا مظلوم وہ ہے کہ اس کے اوپر کسی نے ظلم کیا اور